بسم اللہ الرحمن الرحیم صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات پر، جو اللہ کی ذات پوری کائنات کی خالق ہے، مالک ہے، مدبر الامور، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقررہ اندازے کے مطابق بھیجا ہے۔ ہر ایک بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر اتنی عمر گزارنی ہے، اور وقت گزارنے کے بعد بندے نے اللہ رب العالمین کے سامنے جا کے پیش ہو جانا ہے۔ دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، آج دنیا کے اندر جتنے انسان موجود ہیں، اس سے پہلے کئی لوگ آئے اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اور جتنے آئیں گے ان سب نے ایک ایک کر کے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور بالآخر سب انسانوں نے ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسی چیز کا نام دنیا ہے، زندگی ہے۔ ہماری زندگی کے کئی سال گزر گئے، اور اب اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کتنا عرصہ، کتنے دن، کتنا وقت اس دنیا کے اندر گزارنا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر سے 2021 ختم ہو کے 2022 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم نے زندگی کے کئی سال گزار دیے، اور کرتے کرتے آگے کتنے سال گزارنے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، ہر بندے کی زندگی کے اندر اپنی ترجیحات ہے، ہر بندے کی زندگی کا الگ مقصد ہے، ہر بندہ اپنے طریقے پر، اپنے انداز سے زندگی گزار رہا ہے۔ کسی بندے کی زندگی کے اندر دنیاوی معاملات کو ترجیح دی جاتی ہے، کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر مال روپے کمانے کو ترجیح دیتا ہے اور اسی چیز کے اندر اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی عبادت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بالآخر زندگی گزارنے والے زندگی گزار دیتے ہیں، اگرچہ ترجیح دنیا کو دی جائے، اگرچہ ترجیح آخرت کو دی جائے، جیسے مرضی ترجیحات بنا لی جائیں، ایک وقت آئے گا بندہ اپنی دنیا کی زندگی کو ختم کر کے اگلے مرحلے، آخرت والے مرحلے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ زندگی گزر رہی ہے، آپ سوچنا یہ ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے، 2021 بھی ختم ہو گیا، میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، جس کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ محترم عزیز ساتھیوں، کامیابی اسی چیز کا نام ہے، کامرانی اسی چیز کا نام ہے
کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو اللہ نے وقت دیا ہے، اس کے اندر اپنے خالق کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے، اللہ کی ذات کی معرفت اور پہچان حاصل کر کے زندگی گزار کے چلا جائے اور اپنے رب سے جا کے ملاقات کر لے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اپنے رب کی پہچان کو بھول چکے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پہچانتے ہی نہیں ہیں اپنے رب کو۔ اگر رب کو پہچانتے ہوتے، اس رب کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ نہ جھکتے۔ اگر اپنے رب کو پہچانتے ہوتے، پھر کفر کے نظام کو اپنی زندگی کے اندر نہ اپناتے، پھر کافروں کی تہذیب کو مسلمان ہونے کے باوجود اپنی زندگیوں کے اندر نہ لے کے آتے، ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بناتے۔ اگر رب کو پہچانا ہوتا، پھر مسلمان اپنے دن کی 5 نماز کو کبھی نہ چھوڑتا۔ مسلمانوں کی اکثریت رب کو بھول چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا نام جانتے ہیں، اللہ کی ذات کی پہچان نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کتنی جلال والی ہے، کتنی روب والی ہے، کتنی ہیبت والی ہے، کتنی شان اور مقام والی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جب بندہ پہچان حاصل کر لیتا ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کا وقار مقام بٹھا لیتا ہے، پھر بندہ اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اگر ترجیح دیتا ہے وہ اپنے رب کی ذات کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کا سورۃ الانعام کا 11واں رکوع میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کو ترجمہ کلاس بھی سمجھیے اور اپنے رب کی پہچان حاصل کیجئے کہ میرا رب کون ہے، میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کس رب کو مانتا ہوں، میں کس کی عبادت کرتا ہوں اور میں نے کس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے بگاڑ دیے گئے، اسی لیے مسلمان آج کفار کے نظام سے ڈرتا ہے، ان کے طور طریقے کو اپنا لیتا ہے، ان کی ظاہری نشو نما کو دیکھ کے مسلمان گھبرا جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر کافر غالب آ جائیں گے، مسلمان مغلوب آ جائیں گے، کیونکہ بندہ ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی طاقت کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اس لیے کفار کے نظام سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے 11ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ اللہ رب العالمین اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ آپ آج اپنے رب کو پہچانیے، اپنے اللہ کے مقام کو پہچانیے اور پھر اپنی ساری زندگی رب کے مقام کو سامنے رکھ کے گزاریے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا۔ اللہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو دانوں کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ کون ہے اللہ؟ جو دانوں کو پھاڑتا ہے، گٹلیوں کو پھاڑتا ہے۔ اللہ دانے کو پھاڑ کے زمین کے اندر سے، مٹی کے اندر سے دبے ہوئے دانے کو پھاڑ کے وہاں سے سرسبز و شاداب پودا پیدا کرتا ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو گٹلیوں کو پھاڑتا ہے، گٹلی کو پھاڑنے کے بعد اس کے اندر سے کھجور کا درخت نکال دیتا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو دانوں کو پھاڑتا ہے، جو گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے اللہ رب العالمین نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، فرمایا یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا رب تو یہ ہے کہ جو گٹلی کو پھاڑتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت لا کے دکھائیے جن کے سامنے جھکتے ہو، جن کو بڑا مانتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کو مشکل حالات کے اندر اپنا کچھ مانتے ہو، جن کو بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو۔ مسلمانوں، فرمایا ان کو لا کے دکھاؤ، کوئی لاؤ ایسا جو دانے کو پھاڑے وہاں سے لہلہاتا ہوا پودا نکال دے، جو گٹلی کو پھاڑے اور وہاں سے کھجور کا درخت اگا دے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ مردہ نطفہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک زندہ اور جاندار، باتیں کرتا، سوچتا، سمجھتا، چلتا پھرتا، دیکھتا پھرتا انسان نکال دیتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے جو مردہ کے اندر سے، مردہ انڈے کے اندر سے بچہ نکالتا ہے، زندہ بچہ نکالتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے۔
اور جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، زندہ انسان کے اندر سے نطفے کو نکالتا ہے، کون ہے وہ اللہ؟ جو زندہ انسان کے جسم سے مردہ نطفے کو نکال کے اس نطفے کے ذریعے سے پھر زندہ انسان پیدا کرتا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مردہ چیز کے ذریعے سے زندہ انسان بنا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ باقی چیزیں تو دور کی بات، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر جس اللہ نے تیرے ایک ایک عضو کو بنایا ہے، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے کان بنائے، انسان اگر سمجھ لینا کہ مجھے جس رب نے بنایا ہے اور کس چیز سے رب نے مجھے بنایا ہے، تو پھر بندہ کسی اور کے در پہ جھک نہیں سکتا، کیونکہ مجھے بنانے والا نطفے کے ساتھ وہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر میں کیوں کسی اور کے در پہ جا کے اولاد مانگتا ہوں؟ کیوں کسی سے ڈرتا ہوں؟ کیوں کسی کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہوں؟ فرمایا یہ تمہارا رب ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر کے دکھائے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ پھر تمہیں رب کے بارے میں کس نے بدگمان کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تیرے رب سے تجھے اولاد نہیں دی جاتی، تیرا رب تیری مشکلیں نہیں دور کر سکتا؟ پھر کیوں در در پہ جھکتا ہے؟ پھر کیوں اپنے رب سے نا امیدی کرتا ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ اب آگے اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے دوسری آیت کے اندر، فالق الاصباح، لوگوں تمہارا رب وہ ہے جو صبح کو پھاڑتا ہے، رات کے اندھیرے کے بعد، رات کی تاریکی کے بعد اللہ وہ ذات ہے جو سورج نکالتا ہے اور رات کی تاریکیوں کو مٹا کے دن کا اجالا کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات لاؤ جو سورج کو نکال کے دکھائے، دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات دکھاؤ جو سورج کو غروب کر کے رات کی تاریکیاں لے آئے۔ یہ ایک اللہ کا کام ہے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو اندھیرا بخشا اور تمہاری آرام کا ذریعہ بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اللہ نے ایک مقررہ اندازے کے ساتھ شمس کو اور قمر کو، سورج کو اور چاند کو ایک مقرر اندازے کے ساتھ چلا دیا ہے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، سورج اور چاند اکٹھے نہیں نکل سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج سے پہلے چاند نکل آئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ چاند سے پہلے سورج نکل آئے۔ سورج اپنے وقت پر اپنے رب کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہا ہے، اپنے رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کے مطابق چل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، دن ہو جاتا ہے، سورج اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے اور رات کے وقت چاند آتا ہے۔ چاند ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کے ٹائم پہ آ جائے اور سورج چاند کے وقت نکل آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رب العالمین کی ذات ہے، والشمس والقمر حسبانا، جس نے سورج اور چاند کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق چلا دیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی دوسری ایسی ذات نہیں ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب ذات اور سب کچھ جاننے والی ذات کا اندازہ ہے، یہ اس نے اپنا قانون بنایا ہے، اس کے قانون کی وجہ سے دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، پھر دن اور رات بدلتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے، دنیا کی گنتی چل رہی ہے، دنوں کی گنتی، ہفتوں کی گنتی، مہینوں کی اور سالوں کی گنتی، یہ کس کے نظام سے چل رہی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نظام کو چلانے کے اندر اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے دنیا کے لوگوں، تم اس کے بندوں کو اپنا الہ نہ بناؤ، اس کے بندوں کو اپنا اس رب کا شریک نہ بناؤ، ان کو نہ پکارو، حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھو، اس اکیلے رب کو پکارو جو اکیلا سورج کو نکالتا ہے، جو اکیلا چاند کو نکالتا ہے، جو اکیلا رات کو لے کے آتا ہے، جو اکیلا دن کے اجالے کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر عبادت کے اندر اس کے ساتھ کیوں دوسروں کو پکارا جاتا ہے؟ اب آگے اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، معرفت بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں میرے در پہ آ جاؤ، میرے در سے بھٹک چکے ہو، زندگی گزر رہی ہے، ترجیحات بدل چکی ہیں، اپنی ترجیح اپنے رب کو بنا لو۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے ستارے بنائے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے،
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے سمندر کی اور خشکی کے اندھیروں کے اندر راستے معلوم کرو ستاروں کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے ستاروں کا ایک اور مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ خوشنما بنایا، خوبصورت بنایا، اور ان کے ذریعے سے شیطانوں کو مارنے کے آلے بنائے ہیں۔ اللہ نے ستاروں کا یہ مقصد بیان کیا ہے۔ آج ستاروں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اخباروں کے اندر آپ خبریں پڑھ لیں، فلاں کا ستارہ گردش کے اندر ہے۔ آج ستارے نے یہ بتایا ہے، ستاروں کے ذریعے سے غیب معلوم کرنا، یہ بھی ایک شرک ہے جو آج ستاروں کے ذریعے سے شرک ہو رہا ہے، اور آج مسلمانوں کی اخباریں ان خبروں سے بری پڑی ہیں۔ آج بارش کا ستارہ، آج فلاں کا ستارہ اس گردش کے اندر ہے۔ آج ستارے کو دیکھ کے فلاں نے بتا دیا، نجومی نے بتا دیا کہ بارش ہوگی، ستارہ دیکھ کے بتایا کہ تیری قسمت کے اندر یہ ہے۔ یہ مسلمان بتانے والے، حالانکہ ان چیزوں کا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اور اللہ کے علم کے اندر کوئی دخل نہیں۔ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے ستاروں کو دیکھ کے کوئی بندہ بھی غیب کی بات نہیں بتا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھول کر علم رکھنے والے لوگوں کے لیے آیات کو بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان آیات کے اندر رب کی طرف سے ملنے والے احکامات کے اندر بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے کہ اللہ نے زمین کو کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بنایا، سورج چاند تاروں کا نظام کیسے چلا رہا ہے۔ وہ رب اکیلا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے جسم کے اندر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے۔ پوری انسانیت کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اللہ نے بغیر حساب و کتاب کے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہر بندے کا حساب بنایا ہے، لکھ کے رکھا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اللہ نے فرمایا ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور پھر ایک سونپے جانے کی جگہ ہے کہ انسان نے دنیا کے اندر ٹھہرنا ہے کچھ عرصہ، اس کے بعد اس کو اگلے جہان کے اندر قبر کے اندر سونپا جائے گا۔ اللہ نے ایک مقررہ اندازہ بنا کے رکھا ہے کہ انسان نے اتنا عرصہ دنیا کے اندر رہنا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، ٹھہرنے کا بھی وقت ہے، آگے جانے کا بھی وقت ہے، اور ہر بندہ اپنا وقت پورا کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا اللہ نے وقت اس کو بتایا ہے، اللہ نے جتنا لکھ کے رکھا ہے، اس کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ مستودعن، بغیر کسی کو پوچھے، بغیر کسی کو بتائے، اللہ رب العالمین نے جو کتاب میں لکھا ہے، جب وہ وقت آتا ہے اللہ بندے کو اگلے ٹھکانے کے اوپر سونپ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہستی یہ نہیں بتا سکتی کہ اس نے دنیا کے اندر آنا کب ہے، دنیا کے اندر کتنا عرصہ رہنا ہے اور مرنا کب ہے۔ جب کوئی یہ نہیں بتا سکتا، پھر کسی اور کو رب کے علاوہ پکارا بھی کیوں جائے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، فرمایا ہم نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، آسمان سے کچھ پانی برسایا۔ اگر اللہ سارا آسمان سے پانی برسا دیتا، دنیا کے اوپر کوئی چیز باقی نہ رہتی، ہر چیز فنا ہو جاتی، برباد ہو جاتی، لیکن اللہ نے اندازے کے مطابق پانی کو نازل کیا۔ جتنا ضرورت ہے جس علاقے کے اندر، جس زمین کے اوپر، جہاں جتنا ضرورت ہے اللہ وہاں اتنا پانی پہنچاتا ہے۔ یہ اکیلے اللہ کی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، لوگوں تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، اور فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے
کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو فصلیں اگا سکے، جو دانے سے سرسبز و شاداب فصلیں اگائے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، مختصر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پانی کے ذریعے سے ہر ایک چیز کی انگوری نکالی۔ درخت دیکھیے، جب اللہ درخت کو پیدا کرتا ہے، کھجور کا درخت ہوتا ہے، پہلے ایک سواں سا ہوتا ہے، لیکن اسی سے اللہ رب العالمین ایک بڑا درخت بناتے ہیں۔ اسی طرح جو فصلیں اگتی ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین گندم لگاتے ہیں، مکئی لگاتے ہیں، وہ پہلے ایک نرم و نازک شاخ سی ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین اس کو ایک طاقتور اور مضبوط پودا بنا کے اس کے اوپر انسانوں کے لیے رزق لگاتے ہیں، انسانوں کے کھانے پینے کے لیے۔ اگر رب نہ اگائے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، ایک پودا بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ جب دنیا کی طاقتیں کوئی ایک پودا پیدا نہیں کر سکتی، پھر ان کو رب کے مقابلے کے اندر پکارا بھی کیوں جائے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم نے سبز کھیتیاں اگائی، پانی کے ذریعے سے، پھر اس کے ذریعے سے حبًا متراکبا، اللہ نے تہ بتہ دانے اگائے۔ اب دیکھ لیجئے گندم کے دانے کیسے اللہ رب العالمین نے لائن کے اندر لگا دیے، دانے کے اوپر دانا نہیں ہوتا، دانے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو چھوٹے سے دانے کے اندر سے 100 دانے نکالتا ہے۔ اور پھر بھی جب اس رب کی ذات کو نہ پہچانے بندہ، اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، قرآن نازل کیا انبیاء کے ذریعے سے، توحید سمجھائی، پھر بھی مسلمان رب کو پکارے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے علاوہ غیروں کو مشکل کشا مانے، تو پھر رب کے ساتھ اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو سب سے بڑی گالی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تہ بتہ دانے اتارے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے پھل اگائے۔ اب دیکھ لیجئے درخت آپس میں ملتے جلتے ہیں، پتے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے اوپر لگنے والا پھل مختلف ہوتا ہے۔ کسی درخت کا پھل بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے۔ اب آم دیکھ لیجئے، آم کے درخت ایک جیسے، پتے ایک جیسے، لیکن ہر درخت کے پھل کا ذائقہ الگ ہے۔ ذائقے بنانے والا کون ہے؟ ہے دنیا کی کوئی طاقت جو پھلوں کے اندر ذائقے پیدا کرے؟ جب پھل لگتا ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، مالٹے کو دیکھ لیجئے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین وقت کے ساتھ اس کو ہر چیز پہنچا کے اپنی قدرت کے ساتھ اللہ اس کو بڑا بھی کرتا ہے، اللہ اس کو پکاتا بھی ہے، اللہ اس کے رنگ کو بھی بدلتا ہے اور دنیا کو دکھاتا بھی ہے، تب جا کے پھل قیمتی بن جاتا ہے، لذیذ بن جاتا ہے، ذائقے دار بن جاتا ہے۔ جب کھجور درخت پہ لگتی ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو بڑا بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پکاتا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، درختوں کی طرف دیکھو، ان کے پھلوں کی طرف دیکھو، ان کے پھلوں کے لگنے کی طرف دیکھو، پھل لگتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے، فرمایا ان کے پکنے کی طرف دیکھو کہ ان کو پکاتا کون ہے، ان کے پکنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ پھل لگا سکتی ہے، نہ پھل کو بڑا کر سکتی ہے، نہ پھل پکا سکتی ہے۔ یہ ایک ذات ہے جو درختوں کو بھی اگاتی ہے، جو دانوں سے بڑے بڑے درخت نکال دیتی ہے، جو گٹلیوں سے بڑے بڑے درخت نکال دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا رب اتنی بڑی طاقتوں والا ہے، جیسی طاقتیں دنیا کے اندر کسی نہیں ہے، پھر بھی دنیا کے لوگوں کی کیا کام ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، کہ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک بنائے، جنوں کو شریک بنایا۔ عرب کے اندر ایسے لوگ تھے، ایسے فرقے تھے کہ جو جنات کو اپنا معبود مانتے تھے، ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کرنے والے ہیں، ان کے اختیارات ہیں،
لیکن اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، جنوں کو شریک بنایا، اللہ کے بیٹے بنائے، اللہ کی بیٹیاں بنائی، لیکن اللہ نے فرمایا تم جیسے بھی کرو سبحانہ وتعالی اما یصفون، تم رب کے ساتھ جتنے مرضی شریک بنا لو، جو چیز بھی جتنے بھی شریک تم بناتے ہو، اللہ کی ذات ان سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں کے اندر اپنی ذات کی پہچان حاصل کر کے صرف اکیلے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔